نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل جنات خواب میں بھی اختیار نہیں کر سکتے. یہ بہت امپورٹنٹ، ہمیشہ یاد رکھیے گا. کچھ لوگ نا ذرا سا اذکار میں آتے ہیں، نمازوں میں آتے ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آنے لگ جاتے ہیں. آج اس کو غور سے دیکھیں. جنات اور شیاطین خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتے. ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھا وہ میں ہی ہوں، شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا. بخاری اور مسلم میں یہی حدیث ان لفظوں میں ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے صحیح دیکھا، اس لیے کہ شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا. ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شکل اختیار نہیں کر سکتا. البتہ یہ ممکن ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے کی شکل میں آئے اور یہ کہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے. وہ حلیہ نہیں وہ بنا سکتا. اب حلیہ کا تو بھی پتہ ہونا چاہیے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا حلیہ مبارک. اس لیے اس حدیث سے یہ دلیل نہیں دی جا سکتی کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا. البتہ حدیث کی کتابوں میں آپ کے جو اوصاف بیان کیے گئے، اگر انہی اوصاف میں دیکھا تو ٹھیک ہے، ورنہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شکل میں دیکھا جو حدیث کی معتبر کتابوں میں بیان کردہ شکل سے بالکل مختلف ہوتی ہے. تو وہ شکل تو بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو اوریجنل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تھی، اوصاف تھے، جو بال تھے، جو بھی آپ کا رنگ تھا، جو بھی قد کاٹ تھا، جیسے آپ چلتے تھے، وہ اس کی شکل نہیں بنا، ان کی شکل نہیں بنا سکتا. کرمانی نے باب روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں کہا کہ حدیث میں آیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بوڑھے نظر آتے ہیں تو وہ صلح کا سال ہوگا، اور اگر وہ جوان نظر آتے ہیں تو وہ جنگ کا سال ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا. یعنی بیداری میں دیکھنا ان صحابہ کرام کی طرف یہ اشارہ تھا کہ وہ دور تھا کہ جس دور میں اگر کوئی خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو بیداری میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم جیسے گناہگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب کرے. اوقات تو ہماری ایسی نہیں ہے، لیکن میرا رب کریم ہے، رحیم ہے. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، ان سے محبت کے تقاضوں کو پورا کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ضرور ان کا دیدار نصیب کریں گے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی شفاعت ہمارے نصیب میں ہو. چلیں یہاں نہ بھی خواب آئیں، کم سے کم وہاں حوض کوثر کے پانی سے محروم نہ کیے جائیں ہم، اور وہاں ان کی شفاعت سے محروم نہ ہم ہوں. وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نبی کی شفاعت کا حقدار ٹھہرائے. جس دروازے کو بسم اللہ کہہ کے بند کیا جائے اس کو جنات نہیں کھول سکتے. موضوع کیا ہے کہ کن پہ جنات مسلط نہیں ہو سکتے اور کن پہ ہوتے ہیں. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. آپ نے فرمایا، دروازہ بند کرو اور بند کرتے وقت اللہ کا نام لو. شیطان ایسا دروازہ نہیں کھول سکتا جو اس پر بند کر دیا گیا ہو. اس کو ابو داؤد، احمد ابن حبان نے بیان کیا ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث میں شیطان بند دروازے نہیں کھول سکتا. اور اپنے مشکیزے اللہ کا نام لے کر بند کرو، اور اپنے برتن اللہ کا نام لے کر ڈھانپ رکھو، اور چراغوں کو بجھا دو. مسند احمد کی بھی حدیث ہے، دروازے بند کر دو، برتن ڈھانپ دو، مشکیزے بند کر دو، چراغ کھول کر دو. شیطان بند دروازے نہیں کھول سکتا، اور نہ کوئی ڈھکی ہوئی چیز سے پردہ اٹھا سکتا ہے. امپورٹنٹ ہے کیوں ہمارے گھروں میں جنات اور شیاطین. اگر پچھلی کلاس آپ کو یاد ہو تو کیا تھا کہ جب کوئی سلام نہیں کرتا گھر میں آ کے، اور ختم ہوتا جا رہا ہے رواج، آپ ذرا نوٹ کیجئے گا، بہت کم ہوتا جا رہا ہے سلام کا. اور کوئی کر دیتا السلام علیکم تو ہم کہتے ہیں کیسے ہو. ہم یہ نہیں کہتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نہیں کہتے. اور ہم اگر قرآن پڑھنے سے عادت پڑ گئے تو کسی کو سلام کرے تو آگے سے جواب ہی نہیں ملتا تو فٹ کیا کہتے ٹھیک ہو خیریت سے، بھی آپ اس کا جواب تو پہلے دیں. اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں ان چیزوں کا خاص اہتمام کرنا ہے، کیونکہ شیاطین ایسے گھروں میں ڈیرا جماتی ہیں. بچوں کی ٹریننگ کریں کہ بیٹا کھلی چیز نہیں چھوڑنی، کھا لی ہے ڈھانپ دیں. وہ کسی اور کے کام آ سکتی ہے، آپ کھلی چھوڑ دیتی ہے، پڑی رہتی ہیں. آپ دیکھیں ہمارے ڈائننگ ٹیبل پہ ڈرائی فروٹ پڑا ہوتا ہے، فروٹ پڑا ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم فریج میں نہیں رکھتے کہ بھئی وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، بچے بیمار ہوں گے. فریج کے اوپر خالی پڑا ہوتا ہے.
ڈھانپنے کا رواج ہی نہیں رہا. ہماری امیاں چھوٹے چھوٹے رومال بناتی تھی لازمن. اب ہم کہتے تھے کیا اگر اس کے اوپر نہ بھی ڈالا, اگر وہ بسکٹ کا بھی ڈبہ ہے نا, ڈبے میں آپ نے بسکٹ رکھے ہیں, اس کے اوپر بھی رومال ڈالتی تھی. کتنا رواج تھا رومال بنانے کا, ٹرالی پہ بھی رومال, ہر چیز پہ رومال ڈالتی تھی. ہمارے آپ جس گھر میں چلے جائیں پیاز کھلا پڑا ہے, آلو کھلے پڑے ہیں, ہری مرچیں کھلی پڑی ہیں, سفید پوش ہوئے گھر میں یہی چیزیں سامنے ہوں گی. ذرا سا ہائی جنٹی میں چلے جائیں, بہترین پھل ہے, بہترین پھل سے ڈائننگ ٹیبل پہ خوبصورت برتنوں میں وہ سجا ہوا ہے, اوپر کچھ نہیں پڑا ہوا اس کے. آپ نیٹ کا کپڑا لے سکتے ہو جس میں سے نظر نہیں آتا, جو تھوڑی ایسی نیٹ ہوتی ہے, ہوا بھی لگتی رہے. ڈرائی فروٹ پڑے ہوں گے, بچوں کی چیزیں کھلی پڑی ہوں گی, وہ شیطان کا گھر ہو جاتا ہے. وہاں جنات ڈیرے جما لیتے ہیں, نظر بھی وہاں پہ ہی لگتی ہے, وہیں پہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ جو حدیث ہے اس کو اپنے گھروں میں اب بنائیں, عادت بنائیں. ایک تو سلام کو بہت رواج دیں, جتنا دے سکتے خود بھی کریں نا. آپ کو بہترین طریقہ کہے مت, سلام نہیں کیا بیٹا سلام کرو, سلام نہیں کیا بیٹا سلام کرو, یہ نہ کہیں. آپ خود سلام کریں. جب آپ کرتے رہیں گے خود بخود بچوں کی زبان پہ بھی وہ سلام آتا رہے گا. ٹھیک ہے, شوہر گھر میں انٹر ہوا ہے, بچے گھر میں انٹر ہوئے ہیں, آپ خود سلام کریں اور اونچی آواز میں کریں نا. ایسی سلو سی آواز میں آتا پتہ نہیں چلتا سلام کیا یا کچھ پوچھا یا کچھ مانگا. کھل کے کریں نا. بدتمیزی تو ہم بڑی کھل کرتے, سلام کرنے میں پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے. تو سلام کو رواج دیں. اور پچھلی کلاس میں کیا ہوا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بہت رواج دیں. اب ٹوٹکے سب مانگتے ہیں, ان چیزوں کو کچھ سننے کو تیار نہیں. خاص وظیفے مانگتے ہیں ہم سے جو 40 دن کرنا اور 41 دن تا حیات کرنا, موت تک کرنا. ہر چیز پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جگ اٹھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, گلاس اٹھایا, اس کی فضیلت آپ میرا لیکچر سن لیں, ان لمیٹڈ فضیلت ہے. انشاءاللہ سوار کو یہاں پہ جو لیکچر ہوتے ہیں, اگر آپ ان میں سے کوئی آنا چاہے, نیکیوں کے پہاڑ آپ دیکھیں, چھوٹا سا عمل ہے اور پہاڑ جیسی نیکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 الفاظ ہیں اس کے حرف ہیں, اور اس کی فضیلت میں عمریں لگا دی لوگوں نے, کتابیں چھاپ دی اور ختم نہیں ہوئی. اور ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی وظیفہ دے, ہمیں کوئی ٹوٹکا دے, ہمیں کوئی ایسا کام دے جو ہم 41 دن کریں اور پھر ساری زندگی بیٹھ کے آرام سے کھائیں. ایک تو شارٹ کٹ کے راستے نے نا ہمیں مار دیا. شارٹ کٹ میں ہمارا یہ آ جاتا ہے میلاد, شارٹ کٹ میں ہمارا چلیسواں, شارٹ کٹ میں ہماری برسیاں. پورا سال ہمارے آباء و اجداد کو کیا پہنچا, بھوکے رہے, پیاسے رہے, بے آسرا رہے. سال بعد برسی آ گئی, کھانے کھڑکا دیے, دیگیں پکا دی, لوگوں کو اپنی برادری کو بٹھا کے ناک اونچی کر دی, کھلا دیا. پورا سال انہوں نے کیا کھایا. جمعرات کے جمعرات کیوں, روز دعا مانگی, قرآن کے بعد, نماز کے بعد, صلہ رحمی کے بعد, ہر ایک کو کہ دعاؤں میں مجھے اور میرے والدین کو یاد رکھے. کہنے میں کیا حرج ہے. تو اس کو بہت رواج دیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آواز سے کہیں بسم اللہ. پوری نہیں ٹائم بسم اللہ تو کہہ دیں اللہ کے نام کے ساتھ. بچے کو گلاس میں پانی ڈال کے دیں, خود پیئیں. کتنے کام ہوتے ہیں, اگر آپ نوٹ کریں تو دن میں کم سے کم 100-150 دفعہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے. وہاں رکے گا شیطان جس پہ ہر وقت شعلے پڑیں گے, کیونکہ جب یہ آیت اتری تھی تو شیاطین پہ شعلے پڑے تھے, سمندر ہل گئے تھے, شور مچ گیا تھا پوری کائنات میں. کوئی چھوٹی آیت ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وظیفہ بتا رہی ہوں نا, یہ ٹوٹکا بتا رہی ہوں نا, آپ ابھی سے گھر میں شروع کر دیں. آواز سے اس لیے کریں کہ سننے والے بھی سنیں, بچے بھی سنیں, بڑے بھی سنیں, اور ان کو بھی عادت پڑے. تو انشاءاللہ یہ ٹوٹکا آپ کو زندگی میں بہت فائدہ دے گا. 2 چیزیں آج آپ سمجھنے کہ آپ کو پہلا جو ٹپس مل گیا, ایک کیا ہے کہ سلام کو بہت رواج دیں, دوسرا کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, اور جو فزیکلی کرنا ہے چیزوں کو ڈھانپیں. ٹھیک ہے, ہر چیز کو ڈھانپیں. چھوٹے چھوٹے رومال بنائیں, پرانے دوپٹوں کے لوگ بنا لیتے تھے, وائٹ دوپٹوں کے بنا لیتے تھے, لیکن ہر گھر میں ہر چیز پہ ڈھپی ہوتی تھی چیز. سجائیں ضرور لیکن اس کو ڈھانپیں ضرور, تاکہ ہمارے گھر میں شیطان کے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ملے. آپ دیکھیں واش روموں میں جنات اور شیاطین زیادہ ہوتے ہیں. کموڈ کو اس کا ڈھکن بند رکھا کریں, ٹھیک ہے, اس کا دروازہ بھی بند رکھا کریں. جاؤ تو واش روموں کے دروازے لوگوں کے کھلے ہوتے ہیں, دروازہ بند رکھا کریں تاکہ شیاطین کا جو ہے نا گزر گانا بن جائے ہمارے روم. اور ہر کام میں جب آپ بسم اللہ اور یہ چیزوں کو رواج دیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ شیاطین کے حربوں سے آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ.